بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج ہم گفتگو کریں گے زیارت مدینہ منورہ کے حوالے سے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات واضح کر دیں کہ زیارت مدینہ جو ہے یعنی مدینہ منورہ جانے کا حکم کیا ہے، خصوصاً حج کا موقع ہے اور حج کے لیے لوگ جوق در جوق جو ہے وہ مکہ مکرمہ پوری دنیا سے تشریف لا رہے ہیں۔ تو حج کے موقع پر مدینہ منورہ جانے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مدینہ منورہ جانا اور مدینہ منورہ کی زیارت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت، یہ کوئی حج کا یا عمرے کا حصہ تو نہیں ہے کہ کوئی ضروری ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ بھی ایک بڑی بدبختی ہوگی کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنے دور سے سفر کرے اور اتنے لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ جو ہے آئے حج کے لیے، اور پھر قریب میں جو ہے نبی علیہ السلام کے شہر مبارک مدینہ منورہ نہ جائے، تو یہ بھی انسان کے لیے ایک بدبختی ہے کہ وہ جو ہے اس زیارت سے اپنے آپ کو محروم رکھے۔ لہٰذا یہ ایک مستحب عمل ہے اور بہت بڑے ثواب کا عمل ہے، اور علماء نے یہاں تک بھی لکھا، علامہ ابن حمام رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بات لکھی کہ انسان جب مدینہ منورہ جائے تو نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت کی نیت سے جائے، یعنی یہ نیت کر کے جا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارکہ ہے اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں پھر مسجد نبی میں جو نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کے حاصل کرنے کی نیت بھی کرے، اور وہ فضیلت انسان کو خود بخود حاصل ہو جائے گی، لیکن اس کی اصل نیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روضہ مبارکہ ہے اس کی زیارت کی ہونی چاہیے۔ بہرحال یہ تو مدینہ منورہ کی زیارت کا حکم تھا۔ اب مدینہ منورہ یہ جو شہر ہے مدینہ منورہ، اس کے جانے کے کچھ آداب ہے، وہاں سفر کرنے کے، وہاں رہنے کے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ میں وضاحت کروں کہ یہ جو مدینہ منورہ کا یہ جو شہر ہے اس کی فضیلت کیا ہے، آخر اس کی اہمیت کیا ہے اسلام کے اندر۔ دیکھیں عزیزان محترم، مدینہ منورہ یہ جو شہر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن، اسے حرم مدنی کہا جاتا ہے۔ حرم مدنی کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کر کے مکہ مکرمہ کو حرم بنا دیا، یعنی وہاں کا شکار کرنا گناہ ہے، اور اسی طرح وہاں پہ آپ جو ہے نا کوئی شکار نہیں کر سکتے، وہاں کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے، اور وہاں کی جو فضیلت ہے، جو عظمت ہے، باقی دنیا کے مقابلے میں وہ بڑھ کر ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ، میں جو ہے آپ کا بندہ ہوں، آپ نے حضرت ابراہیم کی دعا پر مکہ کو حرم بنا دیا، میں آپ سے دعا کرتا ہوں اور میں اس مدینہ کو حرم بناتا ہوں۔ تو اب جو یہ مدینہ ہے یہ حرم ہے، رسول ہے، نبی علیہ السلام کا حرم ہے، یعنی نبی علیہ السلام نے اس شہر کو حرم قرار دیا۔ اب یہاں کے حرم کا کیا مطلب ہے، مدینہ کے حرم ہونے کا؟ اس میں بھی علماء کی دو رائے ہے، جو امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ، وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ حرم مدنی کا مطلب ہے کہ مدینہ منورہ کے حرم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح مکہ مکرمہ میں شکار حرام ہے، اسی طرح وہاں کی گھاس پھوس کاٹنا، وہاں کے درخت کو کھیڑنا یہ حرام ہے، اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں بھی یہ سب پابندیاں ہیں، اسی طرح اس زمین کی جو ہے عزت اور اس زمین کے اندر یہ ساری پابندیاں برقرار رہے گی۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں شکار تو اس طرح حرام نہیں ہے جس طرح مکہ مکرمہ میں، اور یہاں کی گھاس پھوس کاٹنا یہ اس طرح حرام نہیں ہے۔ البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ یہ ضرور فرماتے ہیں کہ یہاں کے حرمت، یہ عظمت، یہ جو ہے باقی دنیا کے مقابلے میں، باقی زمین کے ٹکڑوں کے مقابلے میں یہاں کی حرمت اور عظمت زیادہ ہے، اور نبی علیہ السلام نے جو شہر کو حرم قرار دیا اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ یہاں کی عظمت اور حرمت جو ہے وہ نبی علیہ السلام نے باقی دنیا کے مقابلے میں اس کو بڑھا دیا۔ تو ایک تو مدینہ منورہ کی یہ اہمیت ہے کہ وہ حرم رسول ہے۔ دوسرے نمبر پر وہاں جو یہ جو شہر مدینہ منورہ ہے، یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں حضرات شیخین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں۔ اور انسان جب مدینہ منورہ جاتے ہیں تو انسان یہ نیت کر کے جائے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کی نیت سے جا رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے اپنی شفاعت کا اعلان کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کرے گا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کی شفاعت کروں گا۔ اور علماء نے اس حدیث کے ذیل میں بات بھی کی ہے کہ یہ حدیث اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے حاضر ہو جائے۔ اس حدیث میں اس شخص کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کا جو خاتمہ ہے وہ ایمان پہ ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے حضور جس کے لیے شفاعت کریں گے تو یقیناً اس کا جو خاتمہ ہوگا وہ ایمان پہ ہی ہوگا۔ تیسرے نمبر پر جو اس شہر کو فضیلت حاصل ہے اور اس شہر کو جو اہمیت حاصل ہے باقی شہروں پر، وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد نبوی ہے۔ مسجد نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، جہاں پر نماز پڑھنے کی فضیلت
حرم مکی کے علاوہ باقی جتنے بھی مسجد ہیں ان کے مقابلے میں 1000 نمازوں کا ثواب ہے وہاں پر۔ حرم شریف میں انسان نماز پڑھتا ہے تو وہاں نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور مدینہ منورہ میں مسجد نبی میں جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہاں ایک نماز کی فضیلت 1000 فرض نمازوں کے برابر ہے، یعنی ایک فرض نماز اگر آپ پڑھیں گے تو انسان کو 1000 فرض نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اس شہر کی جو ایک اور فضیلت کی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ریاض الجنہ یعنی نبی علیہ السلام کے روضہ مبارکہ سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے درمیان کا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، ریاض الجنہ یعنی جنت کا ایک ٹکڑا کہلاتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کے اس ٹکڑے کو ریاض الجنہ قرار دیا ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ کی جو ایک اور فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر مسجد قباء ہے، اسلام کی سب سے پہلی مسجد، جس کو مسجد تقویٰ کے نام سے قرآن میں یاد کیا گیا۔ تو عزیزان محترم، یہ وہ وجوہات ہے، یہ وہ اسباب ہے جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر مدینہ کو باقی شہروں کے مقابلے میں خاص مقام عطا فرمایا، اور اس شہر کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ تو لہٰذا ایک مسلمان جب بھی حج کے لیے یا عمرے کے لیے حاضر ہو جائے بیت اللہ شریف، تو اپنے پر وہ یہ لازم کر دے کہ وہ مدینہ منورہ ضرور حاضری کا اہتمام کرے، اور مدینہ منورہ جاتے وقت وہ یہ نیت ضرور کرے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری دینے جا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ میں وہاں نبی علیہ السلام کی جو مسجد ہے، مسجد نبی، وہاں پر نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے اس کے حاصل کرنے کی نیت کر کے جو ہے وہ مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے ضرور تشریف لے جائے۔ اب اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ زیارت مدینہ منورہ کے آداب کیا ہے۔ ہم جب مدینہ منورہ کے لیے چلے، سفر باندھے، تو کن آداب کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ عزیزان محترم، دیکھیں مدینہ منورہ کا جو سفر ہے یہ بہت زیادہ ایک ہم سے ادب کا تقاضا کرتا ہے، اور ایک عشق رسول کا تقاضا کرتا ہے، اور ایسے سمجھے کہ ایک عاشق جب اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ تو ایک مسلمان جب اپنے محبوب اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کی زیارت کے لیے جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر جائے تو اس کی کیفیت ایک الگ کیفیت ہونی چاہیے، اور علماء نے لکھا ہے کہ وہ اپنی کیفیت ایسے ہی بنائے جیسے ایک انسان اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے جاتا ہے، تو اس جذبے کے ساتھ اور اس کیفیت کے ساتھ وہ جو ہے یہ سفر شروع کرے۔ اور سفر شروع کرنے سے پہلے جو سب سے پہلی چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیت، کہ ظاہر ہے کوئی بھی ہم نیک عمل کرے تو اس کے اندر اصل چیز انسان کی نیت ہوتی ہے، اور نیت کا ہمارے عمل کے اندر بڑا عمل دخل ہوتا ہے کہ اخلاص سے نیت ہونی چاہیے، کہ انسان جب نیت کرے تو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ انسان روضہ مبارکہ کی زیارت کی نیت سے جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری کی نیت سے جو ہے وہ یہ سفر باندھے، اور ساتھ ساتھ میں وہ جو ہے مسجد نبی میں جو نماز پڑھنے کی جو فضیلت ہے وہ حاصل کرنے کی نیت کرے۔ یہ نیت کر کے وہ اپنا یہ سفر شروع کرے، اور دوران سفر اس کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ جیسے جیسے وہ مدینہ منورہ کے قریب ہوتا جائے تو اس کی کیفیت بدلنی چاہیے، اور اس کا جو اشتیاق ہے یعنی اس کا جو شوق ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ جانے کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہنچنے کا جو شوق ہے وہ ہر لمحے بڑھنا چاہیے، اور پورے سفر میں وہ جو ہے یہ اہتمام کرے کہ درود شریف پڑھتا رہے، اور جتنا ہو سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجتا رہے، اور ہر لمحے جس قدر وہ قریب ہوتا جائے مدینہ منورہ تو وہ اپنا شوق کے اندر اضافہ کرتا جائے۔ مدینہ منورہ جب پہنچ جائے تو سب سے پہلے وہ اپنے جو قیام گاہ ہے، ہوٹل وغیرہ جہاں اس کے قیام گاہ ہے وہاں سب سے پہلے انسان آ جائے، اور اس کے بعد جو ہے علماء نے لکھا ہے کہ وہاں آ کر غسل کرے اور نئے کپڑے پہنے، اگر ہو سکے نئے کپڑے، ورنہ جو عمدہ سے عمدہ لباس اس کے پاس موجود ہے وہ پہنے، خوشبو لگائے، بالکل اچھی طرح تیار ہو کے جو ہے وہ اپنے قیام گاہ سے جو ہے بالکل ادب کے ساتھ جیسے انسان جا رہا ہوتا ہے ادب کے ساتھ جو ہے وہ مسجد نبی کی طرف قدم بڑھاتا ہوا روانہ ہو جائے۔ مسجد نبی جب پہنچے تو مسجد نبی میں داخل ہونے سے پہلے جو مسجد کے آداب جو ہے یعنی مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھتا ہوا مسجد نبی میں داخل ہو جائے، اور نفلی اعتکاف کی نیت کرے کہ دل میں یہ نیت کر لے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں، جتنا میرا یہاں مسجد میں قیام ہے تو میں نفلی اعتکاف کی نیت سے اس مسجد میں داخل ہوتا ہوں۔ اس کے بعد اگر مکروہ وقت نہ ہو، نماز کے جو اوقات مکروہ ہے اگر وہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھے، جو کہ ایک سنت عمل ہے کہ انسان جب بھی کسی مسجد میں داخل ہو تو اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت تحیت المسجد یعنی اس مسجد کی تعظیم اور اس مسجد کے جو ہے حرمت کے لیے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ تو یہ مسجد میں داخل ہو کر 2 رکعت تحیت المسجد پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے یہ اگر اس وقت جو ہے موقع مناسب ہو یعنی نماز کا وقت نہ ہو، اور وہاں جیسے پابندیاں بھی ہوتی ہے بعض اوقات، اگر ایسا کوئی موقع نہ ہو اور سہولت کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ
سلام پیش کرنے کے لیے جا سکتا ہے تو پھر وہاں سے یہ تحیۃ المسجد پڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ حاضری کے لیے سلام پیش کرنے کے لیے روانہ ہو جائے۔ اور جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پہ سلام پیش کرنے کے لیے جب یہ روانہ ہو جائے تو اس وقت جو ہے اس کو اپنے جو ادب ہے، ادب کا بالکل اعلیٰ درجہ جو ہے وہ اپنانا چاہیے، کہ علماء نے لکھا ہے کہ قدم آہستہ آہستہ اٹھائے اور بالکل مکمل خشوع خضوع کے ساتھ اور ادب کے ساتھ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب ہوتا جائے۔ ایسے وقت میں جو ہے دنیاوی خیالات لانا یا دنیاوی کاموں میں مشغول ہونا یا ویڈیوگرافی کرنا یا اس طرح کے ادھر ادھر کاموں سے مکمل پرہیز اور اجتناب کرے، اور یہی سوچے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے پاس جا رہا ہوں اور سلام پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس لیے مکمل یکسوئی کے ساتھ اور مکمل جتنا اس سے ادب اس سے ہو سکتا ہے اتنا ادب جو ہے نا اپنانے کی کوشش کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے قریب آہستہ آہستہ چلتا جائے۔ رش ہے تو کسی کو دھکے دینے سے گریز کرے، اور اگر غلطی سے اس کو کوئی دھکا بھی دے دے تو ایسے وقت میں بجائے غصہ کرنے کے، بجائے کسی اور زبان سے کوئی اور لفظ نکالنے کے، مکمل اپنی توجہ جو ہے وہ اس حاضری پر جو ہے توجہ اسی پر فوکس کرے۔ اس کے بعد جب روضہ مبارکہ کے قریب آ جائے تو روضہ مبارکہ کے قریب جب آ جائے تو نبی علیہ السلام کے جو روضہ مبارکہ ہے اس کے بالکل اس کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جائے، یعنی اس کی پیٹھ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوگی اور اس کا جو چہرہ ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کی طرف ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں آرام فرما ہے تو یہ سمجھ لے کہ اس کا چہرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے بالکل سامنے ہے، یعنی مواجہہ شریف بالکل نبی علیہ السلام کے چہرے کے سامنے اس کا چہرہ ہے، اور وہاں پر مکمل یہ تصور کر کے کھڑا ہو جائے اور بڑے ادب کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اس طرح جتنے بھی الفاظ کے ساتھ یہ سلام پیش کر سکتا ہے تو بڑے باادب ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ حدیث میں آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میرے قبر پر آ کر مجھے سلام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے جسم میں میری روح لوٹا دیتے ہیں اور میں پھر اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو قبر مبارک پر آ کر روضہ مبارک پر آ کر اس طرح سلام پیش کرے، اور پھر ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ساتھ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، وہاں پر بھی آ کر ان حضرات شیخین پر بھی سلام پیش کر کے وہاں سے ادب کے ساتھ جو ہے آگے کی طرف نکل جائے۔ یہ تو روضہ مبارکہ پہ سلام پیش کرنے کا جو طریقہ تھا یہ تو بہت تھا۔ اس کے بعد یہ جب تک مدینہ منورہ میں ہے تو کچھ باتوں کا اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کثرت سے درود شریف پہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اب جب یہ مدینہ آ گیا ہے، اب باقی جتنے بھی ذکر و اذکار ہے وہ اگر جاری رکھ سکتا ہے تو وہ بھی جاری رکھے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جس قدر ہو سکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارک بیچتا رہے۔ درود کی جتنی کثرت ہوتے رہے تو مسجد نبی میں ایک اس چیز کا بڑا اہتمام کرے کہ درود کی کثرت ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ دیکھیں مسجد نبی میں ایک نماز کی جو فضیلت ہے وہ 1000 نمازوں کے برابر ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر نماز جو ہے یہ مسجد نبی میں ادا کرے تاکہ یہ جو فضیلت ہے ظاہر ہے پھر اس کو کہیں اور نہیں مل سکتی، تو یہ فضیلت حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرے۔ ایک اور حدیث ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اعمال کے باب کے اندر فضائل کے اندر علماء اس کو ذکر کرتے ہیں کہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری مسجد میں 40 نمازیں جو ہے وہ مسلسل اس طرح پڑھے کہ بیچ میں کوئی نماز اس سے نہ رہے، تو فرمایا کہ اس جہنم سے اس کے چھٹکارے کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یہ حدیث اگرچہ ضعیف ہے لیکن علماء نے اس کو فضائل کے باب میں ذکر کیا ہے، تو اس پہ بھی کوشش کرے کہ اس پر بھی عمل ہو جائے۔ تو نمازیں جو ہے اس طرح 40 نمازیں، یعنی یہ تقریباً 8 دن کی نمازیں بنے گی، مسلسل اس طرح بھی بیچ میں کوئی نماز اس سے رہ نہ جائے، تو مسجد نبوی میں اس طرح نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن اگر اس کا قیام کم دنوں کا ہے، 3-4 دنوں کا ہے، تو میں نے آپ سے کہا کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری عمل نہیں ہے، جس قدر اس سے ہو سکے مسجد نبوی میں نمازیں ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ ہر نماز جو ہے وہ 1000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک اور کام اس نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر جا کر اسی طرح وہ سلام پیش کرتا رہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ کتنا ہمیں جو ہے دن میں کتنی دفعہ سلام پیش کرنا چاہیے، یا کتنے دنوں بعد، یا دن میں کتنی دفعہ، تو دیکھیں اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ اصل معاملہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہے، دن میں جتنی دفعہ بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہے، یا روزانہ 1 دفعہ، تو یہ انسان کے اپنے شوق پر ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا بڑا خیال لینا چاہیے کہ جب بھی یہ سلام پیش کرنے جائے تو ادب کے ساتھ جائے،
یعنی جو سلام پیش کرنے کا ایک طریقہ ہے، ایک جذبہ ہے، ایک شوق ہے، وہ زندہ رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بار بار سلام پیش کرنے جائے اور اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کا وہ جو شوق ہے، جو جذبہ ہے وہ کم ہوتا جائے۔ تو پھر اس میں یہ ہونا چاہیے کہ سلام اگر یہ کم پیش کرے لیکن ہر دفعہ جب جائے تو جذبے کے ساتھ، شوق کے ساتھ جائے، یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ یہ ہر وہ سلام پیش کرنے جا رہے لیکن اس میں وہ جو ادب ہے اس کا خیال نہیں رکھ رہا، یا وہ جو شوق ہے اس شوق اور جذبے کے ساتھ نہیں جا رہے۔ تو علماء نے لکھے کہ اس چیز کا خیال لینا چاہیے کہ جو جذبہ ہے، جو شوق ہے، جو ادب ہے، اس کا زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی حساب سے ہر انسان کی ظاہری طبیعت اور مزاج اور چستی ہر انسان کی مختلف ہوتی ہے، تو اسی حساب سے سلام پیش کرتا جائے۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان ساتھی نے اس کو سلام پیش کرنے کا کہا ہے تو دوسروں کی طرف سے بھی سلام پیش کر سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارکہ پر کہ میرے فلاں بھائی کی طرف سے، فلاں بہن کی طرف سے بھی آپ پر سلام ہو یا اللہ کے رسول۔ اس طرح کر کے اپنے کسی دوسرے رشتہ دار عزیز کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارکہ پہ سلام پیش کر سکتا ہے۔ اسی طرح جب تک یہ مدینہ منورہ میں رہے تو ایک اور چیز کا بھی خیال رکھے کہ جیسے مکہ میں ہوتا یہ ہے کہ علماء نے جیسے لکھا ہے کہ مکہ پورا جو شہر ہے یہ حرم ہے۔ یعنی حرم کا مطلب یہ ہے کہ آپ مکہ میں اگر ہوٹل میں بھی نماز پڑھیں گے تو آپ کو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مل جائے گا۔ یعنی یہ جو 1,00,000 نمازوں کا ثواب مکہ میں ہے وہ آپ ہوٹل میں پڑھے یا سڑک پہ پڑھے یا مسجد حرم میں پڑھے، ہر جگہ یہ ثواب رکھے۔ لیکن مدینہ منورہ میں علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ جو 1,000 نمازوں کا ثواب ہے یہ تب ملے گا جب آپ مسجد نبی میں نماز پڑھیں گے، لہٰذا اگر آپ ہوٹل میں نماز پڑھیں گے فرض نماز تو آپ کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ تو اس وجہ سے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بھی دن ہمارا قیام مدینہ منورہ میں رہے تو نمازیں ہم مسجد نبی میں ہی ادا کریں، اور جیسے میں نے آپ سے کہا کہ درود شریف کا کثرت سے اہتمام ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ایک اور بہت اہم چیز وہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں جتنے بھی دن اس کا قیام رہے تو ان دنوں میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ادب کا دامن اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹنے پائے۔ وہاں مدینہ منورہ کی کسی چیز کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ نہ نکل جائے، کوئی گستاخی والے الفاظ۔ اسی طرح وہاں کے کھانے پینے کے حوالے سے، وہاں کے آب و ہوا کے حوالے سے، باوجود اس کے کہ وہاں کا موسم گرم ہوتا ہے عموماً، جیسا بھی ہو، لیکن ادب کا دائرہ جو ہے وہ ادب کے دائرے سے اسے نہیں نکلنا چاہیے۔ جتنے بھی دن ہو کوشش کرے، کوئی سختی ہو، کوئی تکلیف ہو، اسے سہ کر، اسے صبر کر کے، برداشت کر کے، لیکن جتنے بھی دن وہاں پر یہ ہے بالکل ادب کے ساتھ وہ دن گزارنے کی کوشش کرے، اور یہ تصور کرے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں پہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا، اور یہاں کی گلیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور یہیں پہ نبی علیہ السلام کے قدم پڑے، یہیں پہ صحابہ کے قدم پڑے، یہیں پہ نبی علیہ السلام جہاد کے لیے گئے اور آئے، یہیں پہ نبی علیہ السلام ازواج مطہرات کے ساتھ یہیں پہ نبی علیہ السلام نے قیام فرمایا۔ تو یہ پوری جو ایک ہماری جو اسلامی تاریخ ہے وہ تاریخ اپنے سامنے رکھ کر، اور اس تاریخ کو سامنے رکھتے ہوئے ادب کے ساتھ وہ شہر میں جتنے بھی دن ہے اسی طرح اس کے گزارنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں جب انسان کا قیام ہو تو اس میں ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے کہ مسجد قباء بھی کوشش کرے کہ وہاں بھی جو ہے جا کے 2 رکعت نفل پڑھنے چاہیے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ حدیث میں آتے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد قباء میں 2 رکعت نفل یہ ایک عمرے کے ثواب کے برابر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن کبھی پیدل اور کبھی سواری پر سوار ہو کر مسجد قباء تشریف لاتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام ہونا چاہیے کہ مسجد قباء جائے اور وہاں پہ 2 رکعت نفل پڑھے تاکہ جو ایک عمرے کا ثواب ہے وہ بھی حاصل کر سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کے دل میں جب تک وہ مدینہ میں ہے اور اس کے علاوہ بھی باقی بھی اپنے دل میں یہ ایک ارمان اور یہ ایک تمنا کے ساتھ اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ جب بھی آپ مجھے موت دے، ظاہر موت تو برحق ہے، موت تو آنی ہے، تو یا اللہ جب بھی مجھے موت آئے تو اس شہر میں مجھے موت آئے، مدینہ منورہ میں مجھے موت آئے، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شفاعت کا اعلان کیا ہے اس بندے کے لیے جو مدینہ میں رہے اور مدینہ میں قیام کرے اور پھر مدینہ میں مر جائے، تو ایسے شخص کے لیے نبی علیہ السلام نے شفاعت کا اعلان فرمایا۔ تو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ یا اللہ مجھے زندگی میں جب بھی موت آ جائے تو مجھے اس شہر میں موت آ جائے اور مجھے یہیں پہ دفن ہونا نصیب ہو جائے، تاکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دعا ہے، جو نبی علیہ السلام کی جو شفاعت ہے، اس کا میں حقدار بن جاؤں۔ بہرحال یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے، ان آداب کا خیال کرتے ہوئے، لحاظ کرتے ہوئے جتنے بھی دن یہ مدینہ میں گزارے تو اسی ادب کے ساتھ اور اسی جذبے کے ساتھ وہاں پہ گزارے، اور جب پھر رخصتی کے دن آ جائے، جب جس دن وہ مدینہ سے رخصت ہونے لگے تو دل میں ایک درد لے کر اور دل میں ایک ارمان لے کر وہاں سے رخصت ہو کہ اب جدائیگی ہے، لیکن زندگی میں جب بھی موقع ملے تو میں دوبارہ اس شہر لوٹ کے آ جاؤں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارکہ پہ حاضری دوں، دوبارہ اس شہر میں آؤں، دوبارہ اس مسجد میں مجھے نماز کی سعادت ملے۔ یہ دعائیں پڑھتا ہوا وہاں سے رخصت ہو جائے اور اپنے سفر کو اس طرح ایک مبارک سفر بنانے کی کوشش کرے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مدینہ منورہ کی حاضری بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔